بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب احباب کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو عید مبارک ہو۔ آج عید کا تیسرا دن ہے۔ ہم نے قرآن پاک کا یہ جو سفر پہلے رمضان سے شروع کیا تھا کہ ہر روز ایک جز کو ہم لے کر کے اس میں سے کچھ اہم نکات، جیسے 10 نکات لے کر کے ہم ان کا مطالعہ کریں گے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان 10 نکات کو۔ تو وہ 30ویں رمضان تک رہا، لیکن آخری جز رہ گیا تھا، تو وہ میں آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آخری جز سورہ عما یتساءلون سے لے کر کے سورۃ الناس تک ہے، جس کو ہم سپارہ ام کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اخلاقیات، توحید و آخرت، مومنین اور کافروں کے انجام کا ذکر، ایمان والوں کے لیے صبر و استقامت کی تلقین، اور یہ پارہ خصوصاً اعمال کی اہمیت اور زندگی کے مقاصد پر روشنی ڈالتا ہے اور مسلمانوں کو دنیاوی اور دینوی دونوں زندگی میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس سپارے کے اندر اگر میں اس سپارے کی صرف 2 آیتیں لے لوں، صرف 2 آیتیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے۔ اور کون سی آیات ہیں؟ سورۃ الزلزلہ، الزلزلہ لیکن جو زلزلے سے ہی ہے، اس کی آخری 2 آیات، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی تو وہ آخرت میں اس کو دیکھ لے گا، اور اگر اس نے ذرہ برابر بھی برائی کی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو اس دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وہ اس کی ہارڈ ڈسک اللہ کے پاس جو ہے، اس کے اندر ہر چیز، ہاں، اور وہ چیز قیامت کے دن ہمارے سامنے لے آئے گا۔ کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی، چھوٹی سی، بالکل ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی، وہ اس کے سامنے آیا ہوگی۔ کسی نے ذرہ برابر رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں اگر چھوٹی سی بھی برائی کی ہوگی، اگر اس پر توبہ استغفار نہیں کی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ تو ہم جو بھی گناہ ہو رہے ہیں، ہم اس پر توبہ استغفار کریں اللہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے، ہمارے گناہوں میں معاف فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے اس سپارے میں سے 3 صورتیں لی ہیں۔ ایک صورت انسان کے بارے میں، ایک صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اور ایک صورت سورۃ الاخلاص کی۔ ان 3 صورتوں کا ہم آج مطالعہ کریں گے۔ اور سب سے پہلی صورت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بتایا، سورہ والتین، والتین والزیتون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کی جب ابتدا کرتا ہے تو اس میں 4 قسمیں کرتا ہے۔ والتین، مجھے انجیر کی، والزیتون، اور زیتون کی قسم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، 4 قسمیں، 2 پھل ہیں اور 2 جگہ ہیں۔ انجیر اور زیتون کی قسم کھائی، یہ بھی اچھے پھل ہیں، عرب میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد طور سینین، تو اس پہاڑ کی، مقدس پہاڑ کی قسم کھائی، اور مکہ کی قسم کھائی، کہ یہ قسمیں کھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اس انسان کو بہترین پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، مخلوقات جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جن کو نہیں دیکھ سکتے، جن کو ہم مشاہدے میں لا سکتے ہیں، جن کو مشاہدے میں نہیں لا سکتے، جانور، چرند پرند، سب چیز، ان میں سب سے بہترین مخلوق اللہ کی یہ انسان ہے۔ ایک لولا لنگڑا، ایک اندھا، کانا، گونگا، بہرا کوئی بندہ ہوگا تو وہ بھی بہترین مخلوق ہے، کیونکہ وہ اپنے اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ایک اندھا جو ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے اعمال کر رہا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے نیک اعمال کر کے، تو اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ایک لنگڑا ہے جو چل نہیں سکتا، ایک گونگا ہے جو بات نہیں کر سکتا، لیکن وہ نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں کہ انسان کو بہترین مخلوق پیدا فرمایا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ جعفر منصور جو تھا، اس کا ایک امیر تھا عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی۔ تو ایک دن وہ گھر پر آیا اور اپنی بیوی کو جب دیکھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، بیوی کو دیکھا تو کہتا انت طلاق ثلاثہ، کہ تیرے اوپر 3 طلاق ہیں اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ بیوی نے کہا میں چاند سے زیادہ کیسے خوبصورت ہو سکتی ہوں؟ چاند تو بہت حسین ہے، اس کی تو ہم مثالیں دیتے ہیں۔
وہ اندر چلی گئی، وہ پریشان کہ بیوی کی طلاق ہو گئی۔ دوسرے دن آیا خلیفہ جعفر منصور جو کہ خود بھی ایک بہت بڑا عالم تھا، اسکالر تھا، اس سے کہا تو اس نے کہا بھی طلاق تو ہو گئی۔ تمام علماء کو جمع کیا، امیر کی بیوی کا مسئلہ تھا، تو علماء نے کہا نہیں طلاق ہو گئی۔ ان علماء میں ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ تو لوگوں نے کہا دلیل؟ تو اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت میں فرما رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے بہترین پیدا کیا، دنیا کی اور کوئی کریشن، چاہے چاند ہو، آسمان ہو، ستارے ہوں اور دوسری چیزیں ہوں، کوئی بھی چیز لیونگ اور نان لیونگ اس انسان سے زیادہ پرفیکٹ نہیں، انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تبارک الذی، اس میں سورۃ الملک میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ڈالو، اس میں کوئی تم فرق نہیں پاؤ گے، دوبارہ نظر ڈالو، دوبارہ دیکھو، دوبارہ تمہاری آنکھیں تھک کر واپس آ جائیں گی، لیکن اس میں کوئی تم جو ہے نقص نہیں پاؤ گے۔ لیکن ان میں نقص نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ پرفیکٹ ہے، سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اشرف المخلوقات ہے، تمام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن ہے ان سب سے زیادہ اشرف ہے۔ تو اس نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ انسان کو انعام دیا ہے۔ ہاں اس کے بعد علماء نے جو اسفل السافلین والی جو ہے تفسیر میں بتایا کہ یہ انسان اپنے اعمال کی بنیاد، ایک تو ہے کہ بندہ رذیل ہو گیا، بوڑھا ہو گیا تو وہ نیچے چلا گیا آہستہ آہستہ، ایک تفسیر یہ علماء نے بیان کی۔ ایک تفسیر علماء نے یہ بیان کی کہ وہ اپنے برے اعمال کرتا ہے تو اپنے آپ کو بالکل گڑھے میں، اندھیروں میں گراتا چلا جاتا ہے تو وہ بالکل بدتر ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے بہترین سوچ سمجھ دیے، اچھے اخلاق دیے، اچھا دین دیا، اب اس پر عمل نہ کرے اور اپنے آپ کو اتنا گرا دے تو گڑھوں میں، اندھیروں میں، تباہیوں میں، تو وہ بالکل جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی کہ انسان، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اور ہم پر، ہمارے اندر سب سے بہترین نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ان پر سب سے بہترین کتاب قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو اس امت کی کیا خاصیت ہے دیکھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری صورت جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، اور وہ ہے سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس صورت میں کوثر کا جو لفظ یہاں پر اسی طرح استعمال کیا گیا، اس کا پورا مفہوم تو ہماری زبان تو کیا دنیا کی کسی زبان میں بھی نہ مل سکے، کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ مبالغہ کے اس میں استعمال ہوتا ہے، مطلب وسیع، بہت بڑا، جیسے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی۔ کفار جو تھے، کفار مکہ اور مشرکین جو ہے، وہ کیا کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ کٹ چکے ہیں، وہ ہم سے بالکل الگ ہو چکے ہیں، ان کی تجارت برباد ہوگی، ان کے اولاد نرینہ نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی نہیں ہے، ان کے پاس چھوٹے موٹے چند گنے چنے لوگ ہیں، اور وہ ان کے پاس نہ کوئی ایسی اولاد نرینہ ہے کہ جو ان کا نام آگے لے کر کے جا سکے، ان کی نسل آگے نہیں چل سکتی، تو یہ تو ان کے جب یہ وفات پا جائیں گے تو ان کا تو کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ تو اس حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مخالف کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ آج ان کو دیکھیں، ابو جہل کا نام کوئی لینے والا نہیں، ہم ابو جہل کا نام اس وجہ سے لیتے ہیں یاد کہ بھی ان کا حوالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ ان کا اتنا مخالف تھا، ورنہ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ تو نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور قرآن پاک اور علم و حکمت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہمیشہ رہے گا۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آج پوری دنیا کے چاروں کارنر میں ہر طرف، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اسلام کا پیغام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھیل چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ پریشان مت ہوں، یہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام ختم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائیں گے لیکن آپ ہمیشہ رہیں گے۔ تو انا اعطیناک الکوثر، اب کوثر ہے کیا چیز؟ کوثر جو ہے ایک حوض ہے، مختلف علماء نے اس کے لیے یہ کہ قیامت کے دن یہ حوض اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو عطا کر رہا ہوگا، جب اس وقت ہر آدمی العطش کر رہا ہوگا تو آپ کی امت آپ کے پاس حاضر ہوگی اور آپ اس میں سے اپنے ہاتھ سے پیالہ پانی کا بھر کر کے اپنے صحابہ کو، اپنے جو ماننے والے ان کو پہنچائیں گے۔ اور اس کوثر کے اندر جو ہے کہ یہ جو
ایک نہر جنت سے آ رہی ہوگی جس کے اندر اس حوض کے اندر پانی ہوگا، اور جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ اور یہ ہے کہ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور اس کی تہ، اس کی مٹی جو ہے وہ خوشبودار ہوگی، اور جو بندہ اس سے ایک دفعہ پانی پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں ویسے وہ مشروبات سے لطف اندوز ہوگا، بس لطف اندوز ہونے کی حد تک، لیکن پیاس اس کو کبھی بھی نہیں لگی جو ایک دفعہ تو اس طرح جو اس سے سیراب ہوگا۔ لیکن اس کے لیے وارننگ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد لوگ جو ہیں میرے طریقے بدلیں گے، میرے طریقے سے ہٹ جائیں گے، میری سنت سے ہٹ جائیں گے، تعلیمات سے ہٹ جائیں گے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حوض پر نہیں آنے دیا جائے گا، وہ اس سعادت سے محروم ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر قائم رکھے انشاءاللہ۔ اور اس کے اندر دوسری آیت جو ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ پس اے نبی پس تم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اب یہاں پر مختلف حضرات نے مختلف قول اس کی جو تفسیر کیے، بعض حضرات نے اس سے نماز 5 وقتہ لیے، بعض حضرات نے اس سے مراد بقرعید کی نماز لی ہے، بعض کہتے ہیں کہ بجائے خود نماز ہے کہ یہ آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد نحر کرو، یعنی کہ قربانی کرو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھنا، اس کا مطلب نحر کا مطلب یہ ہے، اس وجہ سے ہے، اور تکبیر کہنا ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس آیت سے مراد یہ ہے۔ لیکن اصل حکم یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے رب کے لیے ہم عبادت کریں، اپنے رب کو خوش کریں، چاہے کسی بھی معنی میں آپ لے رہے ہیں، لیکن معنی جو ہے اصل مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ان شانیک هو الابتر، اور اگر نہیں کریں گے ہم اللہ کے دشمن اور نبی کے دشمن بنیں گے، تو پھر اس کی یہ ہے کہ تمہارا دشمن ہی جڑ سے کٹا ہوا ہے، جس طرح آج کفار اور مشرکین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، تو اس طرح بے نام و نشاں ہو جائیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہوں گے۔ تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ الاخلاص شروع ہوئی جو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ یہاں پر کہ کفار نے کہا، کفار نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے، کون ہے آپ کا رب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شروع کر کے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے اور وہ یکتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا، اللہ نے یہ وحی نازل کی اور آپ نے لوگوں کو بتا دیا اللہ الصمد، کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ صمد وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بے نیاز اور دوسرے اس کے محتاج ہوں، یہ ہے الصمد کی کوالٹی۔ اصل میں یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے صاد میم دال ہے، اس سے نکلا ہے، اس کے معنی جو ہیں بہت وسیع والے ہیں۔ اب اس کی اگر دیکھا جائے، الصمد بڑی عظمت والا، بڑی قوت والا، بڑی ضخامت والا، اور وہ جس کا جو سردار ہو بہت بڑا، ان معنوں میں آتا ہے۔ اب بیت مسمد وہ گھر جس کی طرف حاجات کے لیے رجوع کیا جائے، کہ اگر مجھے کوئی حاجات اور میں کسی کی طرف رجوع کروں تو اس کو بیت الصمد کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ الصمد جو ہے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے، لیکن ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، کیونکہ کفار جو ہے وہ مختلف ان کے پاس تھا کہ بھئی اللہ کی کچھ بیٹیاں ہیں، کچھ فرشتے، جس طرح ستارے، مطلب ان کو بیٹیاں مانتے تھے۔ پھر عیسائیوں کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا ماننے لگ گئے، یا اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہر چیز کے نگیٹ کر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی کنٹمپریری، اس کا کوئی ہم اثر، اس کے کوئی مقابلے والا نہیں ہے۔ کفوًا کا مطلب ہے کہ اس جیسی کوئی نظیر، اس جیسا کوئی مشابہ، اس جیسا کوئی ہم رتبہ، یہ اس کے بارے میں وہاں پر اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کفر سے اور ہمیں شرک سے بچائے۔ شرک جو ہے سب سے خطرناک، اگر بندے نے شرک کیا تو اس کی تمام جو ہے وہ عبادات زیرو،
اگر ایک بندہ شرک کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن شرک کر رہا ہے، تو اس کی نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں شرک سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شرک اکبر ہو یا شرک چھوٹا ہو، صغیر ہو، سب سے بچنے کی توفیق عطا، چاہے شرک ظاہری ہو یا باطنی ہو، کسی بھی قسم کا شرک ہو، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو بہترین مخلوق ہے، ویسا بہترین انسان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب قرآن پاک کا یہ سفر جو ہمارا 30 دن کا تھا یہ تو ختم ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پاک کا سفر ختم ہو گیا۔ قرآن پاک کو ہم نے روزانہ کی بنیاد پر مطالعے میں لانا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس میں سے کچھ سیکھنا ہے، کچھ یاد کرنا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، اور دوسروں تک بھی اس چیز کو پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔